وہ ایک اور گاؤں کا آدمی تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میری بیٹی نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا۔ طلاق لے کر بیٹی کہتی تھی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کر لے گی اور یہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میں نے اس کو منع کر دیا تھا، لیکن بیٹی باز نہیں آتی تھی۔ میں نے اس کے باپ اور بھائی کو نہیں بتایا تھا۔ مجھ کو پتہ لگا تھا کہ یہ آدمی بہت بدمعاش ہے۔ کیا تمہاری بیٹی اس آدمی کے ساتھ گئی ہے؟ میرا دل تو یہی کہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بھی 2-3 سالوں سے کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا تمہارا اس شہر میں کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس شہر میں ہمارا کوئی نہیں۔ اور جس آدمی کا تم ذکر کر رہی ہو، اس کا اس شہر میں کوئی عزیز رشتہ دار ہوگا؟ مجھ کو معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ ان لوگوں کو میں نے گھر بھیج دیا۔ چوتھے یا 5ویں دن ہڈیوں کی رپورٹ آ گئی۔ ہڈیاں 2 سال سے چند مہینے زیادہ اور 3 سال سے کم پرانی تھیں۔ یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں کی موت کا باعث کیا تھا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اب میرا کام شروع ہو گیا۔ مرنے والوں کی جوتیاں بھی آ گئی تھیں اور کپڑے بھی۔ میں نے ان کو دھلوایا، لیکن زیادہ ملنے سے کپڑے پھٹنے لگے تھے۔ یہ 2-3 سال زمین میں دبے رہے تھے۔ ان کو صابن والے پانی میں ڈال کر رکھا اور آہستہ آہستہ صاف کروایا۔ ان کی اصل حالت بحال ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کے والدین کو پھر بلایا جو 2.5 سال پہلے گاؤں سے لاپتہ ہوئی تھی۔ وہ آئے تو میں نے لڑکی کی ماں کو اپنے دفتر میں لا کر زنانہ کپڑے، زیور اور زری جوتی دکھائی۔ ماں کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کپڑے، جوتی اور زیور اسی کی بیٹی کا تھا۔ کپڑے کی زمین کا رنگ اور اس پر پھول اس کو یاد تھے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس طرح سسکیاں لی جاتی ہیں۔ تھانے داروں کو پتھر دل ہونا پڑتا ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ اس کی بیٹی کی ہڈیاں ملی ہیں جو ابھی اس کے حوالے کر دی جائیں گی تاکہ وہ ان کو اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے سوالوں کے جواب دینے کے لیے قابل بنایا۔ ابھی میں نے اس کو اس کی بیٹی کی ہڈیاں دکھائی نہیں تھیں۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی زندہ یا مردہ چوہدری احمد دین کے غیر آباد مکان میں کس طرح پہنچی اور کس نے پہنچائی، اور پھر یہ معلوم کرنا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ جو آدمی تھا یہ کون تھا۔ لڑکی کی ماں نے بتایا تھا کہ جس آدمی کو اس کی لڑکی پسند کرتی تھی وہ ایک اور گاؤں کا رہنے والا تھا، اور وہ بھی عرصہ 2 سال سے یا اس سے زیادہ عرصے سے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ یہ گاؤں دوسرے تھانے میں بلکہ دوسری تحصیل میں تھا۔ لڑکی کے گاؤں اور اس آدمی کے گاؤں میں 2 میل سے کم فاصلہ تھا۔ یہ تو اس عورت نے اس شخص کی نشاندہی کی تھی، اس کی تصدیق ضروری تھی۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ دوسرے تھانے میں چلا جاؤں اور وہیں بیٹھ کر مختلف لوگوں سے ملوں۔ میں وہاں اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کو یا ASI کو بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے خود اس خیال سے جانا بہتر سمجھا کہ کوئی کسر نہ رہ جائے اور تھوڑی سی بھی کوتاہی نہ ہو جائے۔ مجھ کو انگریز DSP نے چیلنج دیا تھا کہ اس واردات کے ملزموں کو پکڑ لو تو تم کو انعام دیں گے۔ اس کا مطلب دراصل یہ تھا کہ تم ہندوستانی ہو اور تم میں اتنی عقل ہے ہی نہیں۔ میں نے اس انگریز افسر کو یہ دکھانا تھا کہ ہندوستانی تھانے داروں میں، خاص طور پر مسلمان تھانے داروں میں، اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں جتنی عقل موجود ہے۔ دونوں ڈھانچے الگ الگ کپڑوں میں باندھے ہوئے تھے۔ اب تو یہ ہڈیوں کے ڈھیر تھے جو گٹھڑیوں کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ گٹھڑی جس پر زنانہ کا لیبل لگا ہوا تھا گمشدہ لڑکی کے باپ کے حوالے کر کے اس کا انگوٹھا رسید پر لگوایا۔ اس سے میں نے پوچھ گچھ بھی کی تھی۔ اس نے بتایا کہ 2.5 سال گزرے ایک رات اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی۔ میرے ایک سوال کا جواب اس نے یہ دیا کہ لڑکی کی چارپائی کے پاس اس کی وہ جوتی پڑی ہوئی تھی جو وہ گھر میں پہنا کرتی تھی، اور زری جوتی گھر میں موجود نہیں تھی جو وہ کہیں باہر جاتے وقت یا کسی کے بیاہ شادی پر پہنا کرتی تھی۔ ایک سوال کا جواب اس نے یہ دیا کہ لڑکی نے رات کو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اندر کمرے میں پڑے ہوئے تھے اور وہ دھلے ہوئے کپڑے پہن کر گئی تھی۔ وہ کوئی رقم لے کر نہیں گئی اور اپنا زیور بھی گھر چھوڑ گئی تھی۔ لڑکی کی ماں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کس آدمی کو چاہتی تھی، لیکن میں نے باپ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو معلوم تھا اور اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا۔ کیا تم اتنے بزدل اور بے غیرت تھے کہ اس آدمی کو روک نہ سکے؟ میں ڈرنے والی نسل میں سے نہیں ہوں جناب، اس نے کہا۔ بات یہ تھی کہ یہ آدمی بہت بدمعاش تھا اور اس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ پولیس بھی اس کے ہاتھ میں تھی، چور اور ڈاکو بھی اس کے یار تھے۔ اس نے کئی اور باتیں بتا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بزدل اور بے غیرت نہیں تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کو بھی بلایا اور اس کے ساتھ بھی باتیں ہوئیں۔
اس آدمی کے بارے میں مجھ کو ان سے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ بڑے امیر زمیندار کا اکلوتا بیٹا تھا اور نواب بن گیا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو 1 سال بعد باپ مر گیا، 2 سال گزرے تو ماں مر گئی۔ اس کے 2 بچے تھے، عیش و عشرت اور بدماشی میں وہ لڑک پن میں ہی پڑ گیا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ لڑکی کا باپ اور بھائی اور زیادہ معلومات نہ دے سکے۔ میں نے یہ معلومات دوسرے تھانے سے حاصل کرنی تھی۔ میں ان کو رخصت کر کے دوسرے تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ اس لڑکی کا گاؤں راستے میں آتا تھا۔ میں نمبردار کے گھر رک گیا، اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ معلوم نہیں کہاں ہے سرکار، نمبردار نے جواب دیا۔ نہ اس خوبصورت جوان کا کچھ عطا پتہ ملا جس کے ساتھ گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہ وہ کون آدمی تھا، نمبردار نے اسی آدمی کا نام لیا جو میں پہلے سن چکا تھا۔ وہ دوسرے تھانے کے گاؤں کا ایک آدمی تھا۔ میں اس کے اصلی نام کے بجائے ولایت حسین نام استعمال کروں گا۔ تم کس طرح یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ لڑکی اسی کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے پوچھا اور کہا، جو کچھ تم جانتے ہو اور جو تم نے کبھی دیکھا تھا وہ بیان کرو۔ ہاں سرکار، نمبردار نے کہا، میں یقین کے ساتھ بات اس بنا پر کر رہا ہوں کہ اس لڑکی اور ولایت کی محبت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یہ بات ضرور ہے کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ ولایت میرے پاس آتا رہتا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ بہت خوبصورت جوان تھا اور بڑا زبردست اور جابر آدمی۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کا میل ملاپ زیادہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار ملتے تھے۔ اس لڑکی کی کہانی سناؤ، میں نے کہا۔ وہ بھی خوبصورت تھی، نمبردار نے بتایا، اور بڑی چلبلی اور شوخ۔ اسی وجہ سے گاؤں میں اس کی شہرت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کا چال چلن بہت ہی خراب ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ البتہ لڑکی شوقین تھی، اچھے کپڑے پہنتی تھی اور بنی سنوری رہتی تھی۔ اور پھر اس کی شادی ہو گئی اور فوراً ہی میاں بیوی میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ ولایت کے ساتھ لڑکی کی دوستی شادی سے پہلے شروع ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بعد میں، نمبردار نے جواب دیا۔ اس کا خامن نہ لڑکی جیسا خوبصورت تھا نہ ولایت جیسا۔ ویسے وہ دل گردے والا دلیر آدمی ہے، ہنستا ہساتا بھی ہے، جس کو زندہ دل کہتے ہیں۔ سب کا خیال تھا کہ وہ لڑکی کو لگام ڈال لے گا، لیکن اس نے اس کو طلاق دے دی۔ ایک بات بتاؤ، میں نے نمبردار سے پوچھا، کیا یہ پتہ ہی نہ لگا کہ ولایت اور فضیلت یعنی وہ لڑکی کہاں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں لگا، نمبردار نے جواب دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو زمین نے نگل لیا ہے۔ ہاں چودھری، میں نے کہا، ان دونوں کو زمین نے ہی نگل لیا ہے۔ میں نے دونوں کو نکال لیا ہے۔ پکڑ لیا ہے آپ نے؟ میں نے اس کو ان دونوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے کی برآمدگی بتا دی اور کہا کہ وہ 2.5 سال پہلے کی باتیں یاد کر لے، اور جب میں اسے پوچھوں تو مجھ کو باتیں سنائے۔ اتنے میں گاؤں میں عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فضیلت کی ہڈیاں آ گئی ہیں، میں نے نمبردار کو کہا۔ ان لوگوں کے لیے وہ آج مری ہے۔ تم یوں کرو، فضیلت کے اس خاوند کو میرے پاس بھیج دو جس نے اس کو طلاق دی تھی۔ نمبردار اس کے خاوند کو لے آیا اور میرے پاس بٹھا کر باہر چلا گیا۔ یہ بدصورت آدمی نہیں تھا، البتہ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ چہرے کے نقوش اچھے تھے اور جسم تو اور زیادہ اچھا تھا۔ قد کاٹ میں کشش تھی۔ اس نے جب باتیں شروع کیں تو پتہ لگا کہ اس شخص میں عقل موجود اور اس کی زبان میں دوسروں پر اپنا اثر جمانے کی صلاحیت ہے، جس کو خود اعتمادی کہتے ہیں۔ فضیلت کو طلاق کیوں دی تھی؟ میں نے کہا، سنا ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ صرف خوبصورتی پر تو نہیں مرنا ہوتا حضور والا، اس نے کہا، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ غیرت والے مرد غیرت پر مرا کرتے ہیں۔ یہ واردات پنجاب کے جس علاقے کی ہے، اس کے لوگ بدکار عورت کو معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ اب بھی یہ جذبہ موجود ہے۔ میرے وقتوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سامنے جب فضیلت کا خاوند بیٹھا ہوا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس شخص نے فضیلت کو قتل نہیں کیا اور طلاق دے دی۔ ایسی عورت کو خاوند اگر قتل نہیں کرتا تو اس کو اس کے گھر بھیج دیتا اور طلاق نہیں دیتا تھا۔ پھر اس مسئلے پر مقدمے بازی اور لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے طلاق کی وجہ پوچھی۔ میں نے فضیلت کے خاوند کو کہا، اس کو اپنی خوبصورتی کا بہت مان تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ہم دونوں کے خاندان کسی کے مزارے نہیں، اور ہم تو معمولی سے کسان بھی نہیں، ہم اعلیٰ ذات کے زمیندار ہیں۔ لوگ ہمیں جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اپنے اور اپنے خاوند کی عزت کا خیال کرو۔ لیکن حضور والا، اس نے میری بات کو سمجھنے کے بجائے ساتھ والے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ دوستی لگا لی۔ وہ کون تھا؟ اس کا نام ولایت حسین تھا، اس نے جواب دیا۔ تھا کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ اب دنیا میں نہیں ہے؟ دنیا میں ہوتا تو اس کا کچھ عطا پتہ تو ملتا،
اس نے کہا 2-3 سالوں سے وہ اور میری پہلی بیوی لاپتہ ہیں۔ اس نے ذرا چپ رہ کر کہا ابھی ابھی پتہ لگا ہے کہ میری پہلی بیوی کی لاش آئی ہے، یہ بھی سنا ہے کہ اس کی ہڈیاں کہیں سے نکالی گئی ہیں۔ ہاں ہڈیاں ہیں، میں نے کہا۔ تم مجھ کو ولایت حسین اور فضیلت کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے بہت سی باتیں سنائی جن کا اختصار یہ ہے کہ اس کو کسی نے بتایا کہ فضیلت کو ولایت حسین کے ساتھ دیکھا گیا۔ خامن نے فضیلت سے پوچھا تو فضیلت نے کہا کہ یہ کسی دشمن نے افواہ پھیلائی ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر خامن کو ایسی ہی اطلاع ملی۔ اس نے فضیلت سے سختی سے پوچھا۔ فضیلت نے پھر پہلے والا جواب دیا۔ اس کے بعد بات کھل گئی۔ گاؤں سے ذرا دور سبزیوں کا ایک باغ تھا جس کے ارد گرد گھنی باڑ تھی اور اس میں 2 کچے کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ اس باغ کے مالک کا ایک جوان بیٹا ولایت حسین کا دوست تھا۔ ولایت اور فضیلت کی ملاقاتیں اس باغ میں ہوا کرتی تھیں۔ فضیلت کے خامن نے، جس کا فرضی نام میں اشرف بتاؤں گا، ایک روز دن کے وقت اس باغ میں سے نکلتے دیکھا اور اس نے ولایت حسین کو بھی دیکھا۔ وہ دوسری طرف سے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ ان دنوں فضیلت اپنے میکے میں تھی۔ اشرف وہاں گیا اور اس کے ماں باپ اور بھائی کو بتایا کہ ان کی لڑکی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہے اور آج اس نے فلاں باغ میں اسے نکلتے دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کو اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ فضیلت ولایت حسین سے ملتی رہی ہے۔ فضیلت کے ماں باپ نے اشرف کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ اگر میرے ساتھ 3-5 کرو گے تو میں تم لوگوں کو تارے دکھا دوں گا۔ اشرف نے کہا میں تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ بک بک کرو گے تو اس کو میں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات بھی سن لو، اگر یہ میرے گھر میں آئی تو میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، ایسا نہ ہو کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ اشرف نے مجھ کو بتایا کہ اس وقت فضیلت اندر کمرے میں تھی۔ اس نے ایسی دلیری دکھائی کہ باہر نکل آئی اور اپنے خاوند کو چیلنج دینے لگی۔ اوئے جا یہاں سے، فضیلت نے اپنے خاوند کو کہا، تو میرا گلا گھونٹ دے گا، بڑا آیا شاہ بحرام، میں تیرے گھر پر تھوکتی ہوں۔ فضیلت کے بھائی نے فضیلت کے منہ پر بڑا زوردار تھپڑ مارا اور باپ نے جوتی اتار کر اپنی بیٹی کی خوب مرمت کی۔ اشرف زبانی 3 طلاق دے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کے اور فضیلت کے خاندانوں میں ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اشرف کو ایک بار پھر معلوم ہوا کہ فضیلت سبزیوں والے باغ میں گئی تھی۔ اشرف کو اب غصہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ فضیلت اب اس کی بیوی نہیں تھی، لیکن اس کے دل پر اس وجہ سے چوٹ پڑی کہ لوگ فضیلت کے ساتھ اشرف کا نام بھی لیتے تھے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اشرف بیوی کو سنبھال نہیں سکا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فضیلت نے اشرف کو دھتکار کر اپنی پسند کی لڑکے کے ساتھ دوستی لگا لی۔ یہ سب باتیں اشرف کی بے عزتی کا باعث بن گئی تھی اور وہ برداشت کر رہا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح برداشت کرتا رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کمزور دل نہیں تھا اور غیرت والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے فضیلت اور ولایت کو معاف کس طرح کر دیا۔ اپنے ماں باپ کو میں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ دل سے یہ ارادہ اٹھتا تھا کہ دونوں کو ختم کر دوں، لیکن اس خیال سے ارادہ تبدیل ہو جاتا کہ مجھ کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو میری ماں صدمے سے مر جائے گی اور میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مزید یہ کہا کہ اس کو ان دونوں پر اور فضیلت کے باپ اور بھائی پر بہت غصہ آتا تھا کہ فضیلت طلاق کے بعد بھی باغ میں گئی اور کسی نے اس کو روکا نہیں۔ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے اشرف کی بے عزتی ہوتی تھی۔ ایک روز اس نے باغ کے مالک کے اس بیٹے کو باغ میں جا پکڑا جو ولایت اور فضیلت کی وہاں ملاقاتیں کرواتا تھا۔ میرے پاس لمبا چاقو تھا۔ اشرف نے مجھ کو سنایا۔ میں نے اس کو کمرے میں لے جا کر چارپائی پر گرایا اور چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ اس میں کتنی کچھ دلیری ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد میں نے سنا کہ فضیلت اس باغ میں آئی ہے تو اس روز یہاں سے تمہاری لاش نکلے گی، اور یہ بھی سن لو کہ تمہاری ایک جوان بہن ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ میں اس کو اپنے 2 دوستوں کے اونچے فصل میں خراب کروں گا اور مشہور یہ کروں گا کہ اس کی میرے فلاں دوست کے ساتھ دوستی ہے۔ حضور والا، میں نے اس کو پھوکی دھمکی نہیں دی تھی، وہ مجھ کو جانتا تھا اور میرے دوستوں کو بھی جانتا تھا۔ وہ اتنا ڈرا کہ میرے آگے اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے یہ بھی منت کی کہ میں اس کے باپ اور بڑے بھائی کو نہ بتاؤں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت حسین اس کو پیسے دیتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت اور فضیلت کہیں بھاگ جانے کی باتیں بھی کرتے اور ولایت فضیلت کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہیں رہ کر شادی کر لوں گا اور اگر میری بیوی نے شور شرابہ کیا تو اس کو طلاق دے دوں گا۔
اس کے کچھ دن بعد پتہ لگا کہ فضیلت غائب ہو گئی ہے۔ میں نے ولایت کے گاؤں اپنا ایک جاسوس بھیجا جس نے آ کر خبر دی کہ ولایت بھی لاپتہ ہے۔ پھر ان کا کوئی پتہ نہ لگا۔ آج سنا ہے کہ فضیلت کی لاش آئی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے بھید جو دفن ہو چکا تھا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے ولایت حسین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی یہ شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی تھی کہ دوسرا ڈھانچہ ولایت کا ہی تھا۔ کچھ باتیں ایسی سامنے آئی تھیں جن سے یہی شک پختہ ہوتا تھا کہ ڈھانچہ اسی کا ہے۔ میں نے اشرف کو بھیج دیا اور اس شخص کو بلوایا جس کے باغ میں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر خوف تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ 2.5 سال پہلے تو وہ بالکل نوجوان ہوگا۔ میں نے اس کو خوف میں سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھ کو اس پر شک ہونے لگا کہ یہ بھی اس جرم میں یا کسی جرم میں شامل تھا۔ میں تم کو ایک بات بتا دیتا ہوں، میں نے اس کو کہا، مجھ کو سب باتوں کا علم ہو گیا ہے۔ ولایت حسین اور فضیلت تمہارے باغ میں ملا کرتے تھے، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ولایت تم کو پیسے دیا کرتا تھا۔ تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ چھپانے کی کوشش کرو گے تو برے پھنسو گے۔ ہر ایک بات سنا دو گے تو فوراً چھٹی دے دوں گا۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ اس بیان کو بھی میں مختصراً سناؤں گا۔ ولایت حسین نے اس نوجوان کے ساتھ دوستی گانٹھ رکھی تھی۔ میری رائے یہ تھی کہ اس کی دوستی کی غرض یہی تھی کہ اس کو اس باغ میں غلط حرکتیں کرنے کا پردہ مل جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کسی عورت کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی یا کسی دوست کے ساتھ خفیہ ملاقات کرنی ہوتی تو وہ اس باغ کو استعمال کرتا تھا۔ انعام کے طور پر اسلم کی وہ بہت ٹہل سیوا کرتا اور اس کو کچھ پیسے بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ نوجوان اسلم کوئی بدھو یا کم عقل والا آدمی نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اشرف سے ڈر گیا تھا اور وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی ڈرتا تھا، لیکن ولایت حسین کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی تھی کہ یہ خطرہ مول لے لیتا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھ کو یہ بھی پتہ لگا کہ وہ ولایت اور فضیلت کا ہم راز تھا۔ اس نے ان دونوں کی ملاقاتوں کی جو لمبی چوڑی باتیں سنائیں وہ سنانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے ہی کام کی جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ ولایت اور فضیلت نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا تھا جو اسلم کو مکمل طور پر معلوم تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے رات کو گاؤں سے نکل جانا تھا اور میرے قصبے میں پہنچ کر رات کی گاڑی سے کہیں چلے جانا تھا۔ یہ اس طرح ہوا، اسلم نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا، آدھی رات سے بہت پہلے ولایت حسین میرے باغ میں آ گیا۔ میں اس کے واسطے باغ میں موجود تھا۔ میں نے اس رات اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ آج باغ میں سونے کو دل کرتا ہے۔ میں اسی بہانے باغ میں چلا گیا، پھر فضیلت آ گئی۔ ولایت نے مجھ کو کچھ پیسے دیے اور دونوں چلے گئے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ولایت نے کوئی پکی بات نہیں بتائی تھی، اسلم نے جواب دیا۔ شاید اس نے لاہور جانا تھا۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے واسطے قریبی ریلوے اسٹیشن میرے قصبے کا تھا۔ فضیلت کا گاؤں وہاں سے کم زیادہ 4 میل تھا اور ولایت کا گاؤں یہی کوئی میل یا 1.5 میل اس گاؤں سے آگے ہوگا۔ رات کے 1:15 بجے ایک پیسنجر ٹرین گزرتی تھی۔ ولایت اور فضیلت نے اس گاؤں سے جانا تھا۔ یہ گاڑی لاہور کی طرف جاتی تھی۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ فضیلت کے ساتھ ولایت حسین بھی تھا، لیکن یہ پتہ لگانا تھا کہ ہڈیوں کا جو دوسرا ڈھانچہ ملا کیا وہ ولایت کا ہی تھا؟ اگر اس کا تھا تو ان کو پکڑا کس نے اور یہ دونوں چوہدری احمد دین کے غیر آباد مکان میں کس طرح دفن ہوئے؟ ذرا یاد کر کے بتاؤ اسلم، میں نے پوچھا۔ تم کو ان کے جانے کے کتنے دن پہلے پتہ لگا تھا کہ انہوں نے فلاں رات کو جانا ہے؟ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جی، اسلم نے جواب دیا۔ ولایت نے مجھ کو 3-4 دن پہلے بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کر بیٹھنا۔ فضیلت مجھ کو اکیلی ملی تھی تو اس نے بھی مجھ کو یہی تاکید کی تھی۔ پھر تو پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں نے کہا۔ تم نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا؟ صرف ایک آدمی کو بتایا تھا، اس نے کہا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اشرف کو 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ ولایت اور فضیلت 3 دنوں بعد غائب ہو جائیں گے۔ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ رات کی گاڑی پر شہر سے سوار ہوں گے۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا اور کہا، اس نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہوگا۔ ہاں جی، اسلم نے بتایا۔ اشرف بہت خوش ہوا تھا اور اس نے کہا تھا
کہ خدا کرے یہ دونوں چلے جائیں، پھر سب کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے فضیلت کو خواہ طلاق نہیں دی اور یہ لڑکی تھی ہی بدکار۔ یہ فضیلت کیسی لڑکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ولایت کے ساتھ اس کی محبت تھی یا؟ وہ محبت بالکل نہیں تھی جی، اسلم نے کہا، ناجائز تعلقات تھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ولایت تو مجھ کو اس رازداری کے پیسے دیتا تھا اور فضیلت اپنے جسم سے مجھ کو خوش رکھتی تھی۔ پکی بدماش لڑکی تھی، اس نے دوستی اپنے جیسے بدماش سے ہی لگائی تھی۔ پھر وہ چلے گئے؟ جی جناب، اسلم نے جواب دیا، وہ چلے گئے۔ تم نے اشرف کو کیوں بتا دیا تھا؟ دراصل اشرف ہر وقت میرے اعصاب پر سوار رہتا تھا، اسلم نے جواب دیا۔ میں اس شخص سے ڈرتا تھا، اس کو خوش کرنے کے واسطے میں نے بتا دیا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں۔ میں اشرف کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ میں اس کا دوست ہوں، ولایت کا نہیں۔ یہ باتیں سن کر مجھ کو اشرف پر شک ہونے لگا، لیکن یہ سوچ میرے دماغ میں آئی کہ ولایت اور فضیلت کو اگر اشرف نے قتل کیا ہے تو کہاں کیا تھا؟ پھر ان کی لاشیں قصبے کے ایک مکان میں کس طرح پہنچی؟ اتنا انتظام اشرف نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس روز واپس آ گیا اور اگلے روز صبح سویرے ولایت حسین کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا۔ میں اس بڑے گاؤں گیا جہاں تھانہ تھا۔ وہاں اب 2.5 سال پہلے والا ایس ایچ او نہیں تھا، نیا ایس ایچ او ایک ہندو سب انسپیکٹر تھا۔ میں نے ولایت کے بارے میں معلومات لینی تھی اور اس کے ڈھانچے سے جو کپڑے وغیرہ ملے تھے وہ اس کے وارثوں کو دکھا کر شناخت کرنی تھی۔ میں یہ اشیاء ساتھ لے گیا تھا۔ ہندو تھانے دار کو میں نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ تھانے میں کچھ کانسٹیبل اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ایسے تھے جو 2.5 سال سے زیادہ عرصے سے اس تھانے میں تھے۔ ان سب سے مجھ کو پتہ لگا کہ ولایت معمولی قسم کا بدماش نہیں تھا، وہ چھوٹی موٹی بدماشیاں نہیں کرتا تھا، وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو الگ بٹھا لیا۔ اس نے بتایا کہ ولایت کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ ولایت شراب پیتا اور امیر کبیر آدمیوں کے ساتھ جوا کھیلا کرتا تھا۔ عام قسم کے بدماشوں کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ عورتوں کا تو وہ شکاری تھا۔ کیا تم کو یاد ہے کہ یہ ساتھ والا گاؤں جو ہے، اس گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ ولایت کی دوستی تھی؟ ہیڈ کانسٹیبل نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور بول پڑا، بہت خوبصورت لڑکی تھی، میں نے دیکھی تھی۔ اس کی قسمت خراب تھی کہ اس نے ولایت حسین کے ساتھ دل لگا لیا اور اس کی محبت کی خاطر طلاق لے لی۔ اس بیچاری کو امید تھی کہ ولایت اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس کو معلوم نہیں تھا ولایت اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ بھی وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا، میں نے کہا۔ وہ مجھ سے پوچھیں کہ لڑکی کو کہاں لے گیا تھا؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، وہ لڑکی کو بیچنے کے واسطے لاہور لے گیا تھا۔ وہ لاہور جاتا رہتا تھا اور ہیرا منڈی والوں کے ساتھ اس کا یارانہ تھا۔ کیا وہ یہ کام بھی کرتا تھا؟ اس کام کو ابھی اس نے زیادہ نہیں چلایا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ یہاں سے 4-5 میل دور ایک گاؤں کی ایک لڑکی کو اس نے اسی طرح اپنی محبت میں پھانسا تھا اور اس کو لاہور لے جا کر بیچ آیا تھا۔ یہ 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس نے میرے ساتھ صلاح مشورہ کیا تھا۔ صرف ایک اور آدمی ہے جو ولایت کا بڑا گہرا یار ہے، اس کو اس بات کا علم ہے۔ اب وہ اس لڑکی کو لاہور لے گیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے اس ہیڈ کانسٹیبل کو ابھی بتایا نہیں تھا کہ اس لڑکی کی ہڈیاں میرے تھانے کے قصبے سے برآمد ہوئی ہیں اور ہڈیوں کا دوسرا ڈھانچہ ولایت حسین کا ہی ہوگا۔ سنا ہے وہ آج تک واپس ہی نہیں آیا، میں نے کہا۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ اس نے جو کام شروع کر دیا تھا اس میں خطرہ تو ہوتا ہی ہے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ آپ خود پولیس آفیسر ہیں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رنڈیوں کی منڈی میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہیرا منڈی کے استادوں اور دلالوں نے اس سے لڑکی دھرا لی ہوگی اور ولایت کو دریائے راوی میں ڈبو دیا ہوگا، یا ولایت نے رقم وصول کر لی ہوگی اور کسی نے رقم کی خاطر اس کو ہمیشہ کے واسطے لاپتہ کر دیا ہوگا۔ ولایت دیہاتی بدماش تھا، لاہوریوں کے آگے وہ گدھا یا الو تھا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ تم نے جو کاروبار شروع کیا ہے وہ خطرناک ہے۔ اچانک وہ چپ ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھ کر منت کرنے والے لہجے میں کہا، ایک درخواست ہے جناب، میں نے آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر راز کی بات بتا دی ہے، آپ میرے اوپر پردہ ڈال دینا۔ یہ نہ کہنا کہ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل ہو کر اس نے ایک گمشدہ لڑکی کا سراغ اپنے دل میں دبا کر رکھا۔ فکر نہ کر یار، میں نے کہا، مجھ کو اپنے کام سے غرض ہے۔ اب میں تم کو راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ولایت اور وہ لڑکی فضیلت لاہور پہنچے ہی نہیں تھے۔
ان دونوں کی ہڈیاں شہر کے ایک غیر آباد مکان میں دفن تھیں، میں نے نکلوا لی ہیں، صرف ڈھانچے ہیں اور کپڑے ہیں۔ ولایت کے سسرال کا یہ رویہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے ان کی بیٹی کو یعنی اپنی بیوی کو بہت ہی تنگ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے زیادہ اور کوئی عورت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن ولایت دوسری عورتوں کے پیچھے اتنی خوبصورت بیوی کو پریشان کرتا رہتا تھا۔ بہرحال اس کی بیوی طلبی پر تھانے آ گئی اور اس نے میرے سوال کا ٹھیک جواب نہیں دیا۔ اس سے میں نے کچھ ضروری باتیں معلوم کی، وہ اتنی کام کی نہیں تھیں کہ ان سے میری تفتیش میں کچھ مدد ہو جاتی۔ ولایت کے گاؤں کا نمبردار آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے ولایت کے بارے میں باتیں پوچھیں۔ اس نے وہی باتیں بتائیں جو ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے لوگ بتا چکے تھے۔ نمبردار نے بھی ولایت کے ڈھانچے سے اترنے والے کپڑے، پگڑی اور گرگابی دیکھی تو اس نے کہا کہ جس رات وہ لاپتہ ہوا ہے اس شام کو اس نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری اور میرے محترم استاد احمد یار خان صاحب کی کہانیوں میں اکثر نمبرداروں، ذیلداروں وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ لوگ سرکاری حیثیت رکھتے تھے اور بہترین جاسوس ثابت ہوتے تھے۔ دیہات کی سیاست کے تو یہ ماہر ہوتے تھے۔ ملزم کو ڈھونڈ لینا اور کسی ملزم پر پردہ ڈال دینا اور پولیس کو بھی چکر دے لینا ان کا خاص کمال تھا۔ ولایت کے گاؤں کے نمبردار نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کپڑے وغیرہ کہاں سے برآمد ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو پوری بات بتا دی اور 2 ڈھانچوں کی برآمدگی کی پوری ردات سنا دی۔ لباس، جوتی اور زیور کی شناخت ہو گئی ہے، دوسرے ڈھانچے کی شناخت کروانی ہے۔ میں اس کے کپڑے وغیرہ ساتھ لایا ہوں۔ اس کے کپڑے ہیں؟ اس نے کہا، اگر ہیں تو میں شناخت کر سکتا ہوں۔ اگر زری کلے پر مشہدی لنگی ہے تو یہ ہڈیاں ولایت کی ہیں۔ پاؤں میں کالی گرگابی ہوگی۔ ہاں، میں نے کہا، یہی کچھ ہے۔ میں نے اس کو دوسرے ڈھانچے کے کپڑے دکھائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ ولایت تھا۔ وہ مجھ کو مل کر گیا تھا۔ اس نے بالکل یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی زری کلا، مشہدی لنگی اور یہ گرگابی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ تصدیق بھی ہو گئی کہ یہ ہڈیاں ولایت کی ہیں۔ پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو تھانے بلوا کر یہ چیزیں دکھائیں۔ اس کی بیوی نے بھی تصدیق کر دی کہ جس رات ولایت لاپتہ ہوا تھا اس نے اس رات یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہاں میں ایک اور بات سنانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں نے ولایت کے وارثوں یعنی ماں باپ، بھائی وغیرہ کو تھانے طلب کیا تھا۔ گاؤں کا نمبردار آ گیا تو اس نے بتایا کہ اس شخص کا اپنا کوئی بھی نہیں، ولایت ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، اس کے سسرال والے زندہ اور سلامت تھے۔ انہوں نے تھانے میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبردار کی زبانی اس کے سسر نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر حکم سرکار ہے تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن ولایت حسین کی گمشدگی وغیرہ کی پیروی کے واسطے ہم نہیں آئیں گے کہ ہم اس کے وارث نہیں ہیں۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں چودھری، میں نے اس نمبردار کو کہا، ان دونوں کی لاشیں شہر کے چودھری احمد دین کے غیر آباد مکان میں کس طرح پہنچی؟ نمبردار پرانی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یک لخت اس نے آنکھیں کھولی اور چٹکی بجائی۔ کیا آپ نے اس لڑکی کے گاؤں کے نمبردار کے ساتھ بات نہیں کی؟ نمبردار نے مجھ سے پوچھا۔ وہ تو میرے ساتھ رہا ہے، لیکن میں نے اس کے آگے یہ سوال نہیں رکھا تھا۔ آپ یہ سوال اس کے آگے رکھتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ جواب مل جاتا، نمبردار نے کہا۔ میں آپ کو اسی گاؤں کے ایک آدمی کا بڑا گہرا تعلق چودھری احمد دین کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ یہ لڑکی جو لاپتہ ہوئی تھی اور جس کو طلاق ہو گئی تھی، اس کا سسر چودھری احمد دین کا گہرا یار ہے۔ ان دونوں کے 2 مربے سرگودا کے علاقے میں تھے۔ وہاں چودھری احمد دین کی کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی اور ایک بار لڑائی ہوئی تو اس لڑکی کا سسر احمد دین کی مدد کو پہنچ گیا۔ اگر نہ پہنچتا تو احمد دین قتل ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ شخص احمد دین کی بہت مدد اور حفاظت کرتا رہا۔ یہ شخص اپنے 2 نوکروں اور بیٹوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس لڑکی کے سسر نے چودھری احمد دین پر بہت احسانات کیے تھے۔ میں یہی تعلق بتا سکتا ہوں۔ میرے سامنے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ولایت حسین کے وارث اس کی ہڈیاں وصول کر لیں، لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ اس کا سسر خود ہی تھانے میں آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ وہ طلبی پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے کہ اس نے اور اس کی بیٹی نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ اس بدکار اور بدماش آدمی کا نام اس کے خاندان سے کٹ گیا ہے۔ اس نے ولایت کی ہڈیاں میرے تھانے میں آ کر وصول کرنے سے انکار کر دیا اور اجازت لے کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ولایت جب لاپتہ ہوا تھا تو کسی نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی ہی نہیں تھی۔ میرا اب وہاں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے ہی میرا کام کر دیا تھا۔ میں وہاں سے رخصت ہوا اور فضیلت کے گاؤں پہنچا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ تفتیش کو کچھ اور آگے چلا لوں گا۔ میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔